سی ایم صاحب نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے اور وفاق سے ہی بات ہو رہی ہے. خان صاحب ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے. اس وقت آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، جو حکومت عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہے ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ حکومت تو جعلی ہے. عوامی مینڈیٹ کے ساتھ یہ حکومت آئی نہیں ہے، تو یہ جو بھی کام کرے وہ غیر آئینی غیر قانونی ہوگا. باقی بہترین گورننس کے لیے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی سب کچھ کر سکتی ہے. تو ہمارا موقف یہی ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے خود اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ مطلب نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا نئے صوبے بننے چاہیے. تو اگر فرض کرے نئے صوبے بنتے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں یا عوامی طاقت سے جو گورنمنٹ آئی ہے، تو ہم کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. خان صاحب وہ بھی کہتے تھے کہ آپ نے طاقت کو نیچے تک ڈیوالو کرنا ہے. ہم نے دیکھا کہ دیگر صوبوں میں بھی وہ اس طرح بلدیاتی نظام اتنا جڑیں نہیں پکڑ سکا، اور یہی تنقید آپ کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس کو اتنا مضبوط نہیں کیا جس نظام کا خان صاحب ذکر کرتے تھے. اچھا، سب سے زیادہ جو ہیں بلدیاتی الیکشن عمران خان صاحب کی حکومت نے کی ہیں، اور عمران خان صاحب کا یہ ویژن تھا کہ یہ ہوں. لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے الیکشن جس طرح ریگڈ ہو رہے ہیں، جس طرح کے بندر بانٹ ہو رہے ہیں کہ گلگت آپ کا، کشمیر آپ کا، پنجاب آپ کا، سندھ آپ کا، بلوچستان آپ کا، اور کے پی تو خیر ہم نے جو ہیں اپنے زور بازو سے ان سے چھین لیا ہے. تو اس نظام میں آپ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. بلدیاتی الیکشن ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ جو ہیں فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، تاکہ پاور جو ہیں وہ نیچے ڈیوالو ہوں اور نیچے لوگوں کو پاور منتقل ہو اور وہ قوم اور ملک کی بہترین خدمت کر سکے. اچھا، آئے روز آپ کے کوئی وارنٹ وغیرہ بھی جاری ہوتے ہیں، آپ کے مقدمات بھی چل رہے ہیں، آئینی عدالت میں بھی مسئلہ ایک گیا ہوا ہے، ایک مقدمہ گیا ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور یہ نہ ہو کہ احتجاج سے پہلے ہی جو ہے آپ کوئی فیصلہ آ جائے یا کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے؟ میں کشتیاں جلا کر ہی نکلا ہوں اس دفعہ. تو نہیں، پر پھر اس میں ہوگا کیا؟ مطلب اگر آپ کو نائل قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر کون نیا وزیر اعلیٰ بنے گا؟ پھر تو جو ہے ہمارا 27 ستمبر ہی ٹارگٹ ہے. ہاں، ہمارا فوکس ابھی یہی ہے. اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ دیکھیں گے. سب سے پہلے 27 ستمبر کو کامیاب بنانا ہے. اس کے لیے آپ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات کر رہے ہیں؟ مولانا سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، آلدو کہ آپ سے پہلے جو علی امین گنڈا پور صاحب تھے ان کے کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے مولانا کے ساتھ. تو آپ بار بار مولانا سے ملتے ہیں. اس میں کوشچن یہ بھی ہے، اگر پاکستان میں عمران خان نے کسی کی سیاست کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس میں ایک مولانا بھی ہیں. وہ جا کے ان کو نوشکی سے الیکٹ ہونا پڑا، ادھر سے وہ الیکٹ بھی نہیں ہو سکے. تو وہ کیوں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے اور عمران خان کو رہا کروائیں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی پر ڈیفینیٹلی جو ہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہمارے ساتھ اس لیے نہیں جائے گی کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ان سب کی سیاست ختم ہو گئی ہے. بہرحال جمہوریت کے لیے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ سب کی بقا جمہوریت میں ہی ہے. آج ہمارا نمبر ہے، کل کسی اور کا نمبر ہوگا. تو جمہوریت مضبوط ہوگی اور تمام کام جو ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، تو ان میں سب کی سروائیول ہے. نہیں تو جو ہیں باریاں لگتی رہیں گی، اور کبھی جو ہے اقتدار کی اور کبھی گولیوں کی. آج میری باری ہے گولی کی، کل کسی اور کی باری ہوگی. تو میرے خیال میں جمہوریت کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. جب آپ سب کو اکٹھا ہونے کی بات کرتے ہیں، کیا آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ وہ جماعتیں بھی ابھی بھی جمہوریت میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ کے وزراء تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ کوشش کریے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کریں. تو اس میں اگر مولانا صاحب آتے ہیں، پیپل پارٹی آتی ہیں، تو وہ آ جائیں، کوئی ایشو تو نہیں. اگر پیپلز پارٹی حکومت کو چھوڑ دیتی ہے اور آپ کے ساتھ آتی ہے تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ ہاں، ہمارے موقف پر آتی ہے تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں. اچھا، اس احتجاج کے بعد کا سیناریو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے احتجاج تو پھر کیا؟ اس لیے کہ احتجاج تو آپ لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں. دیکھیں، میں عمران خان کا سپاہی ہوں. عمران خان صاحب نے ایک تربیت ہماری یہ بھی کی ہے کہ جب بھی آپ میدان میں اتریں تو جیت کی نیت سے اتریں، کیونکہ جیت کی الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ہار کی الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، نہ ہارنے کی الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم نے جیتنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ قدم رکھنا ہے، اور 27 ستمبر کو آپ کو سرپرائز ملے گا انشاءاللہ. اچھا، جو آپ کا اپنا ورکر ہے جو اکثر بہت زیادہ تنقید کرتا ہے آپ کے اوپر، اور مطلب جتنی بھی آپ کی ساری جو جماعت ہے اور لیڈرشپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے، یا جماعت کے اندر جو لیڈران ہیں
ان کے آپس میں اختلافات ہیں وہ بنیادی وجہ ہے یا حکومت کی جانب سے کوئی سازش ہوتی ہے؟ ہوتا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں یار کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے کہ روز ہم ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اعتراضات ہوتے ہیں پارٹی کے اندر سے، اور بعض کو میں پسند ہوتا ہوں، وہ جو ہیں کسی اور کو کسی اور پر اعتراضات کرتے ہیں، بعض کو آپ پسند ہوتے ہیں، وہ جو ہیں کسی اور پر اعتراضات کرتے ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو ہیں باہر کے لیے سب ایک ہی ہیں۔ لیکن جو ہمارے تنظیمی گرومنگ ہے، جو عمران خان صاحب نے ہماری سیاسی تربیت کی ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں ایک بات کہی ہے کہ پارٹی کے اندر کے پلیٹ فارمز جس میں جو ہیں باہر کا بندہ نہ ہو، آپ اس پر اپنی اعتراضات بھی جمع کروائیں، تنقید بھی کریں، غصہ بھی نکالیں۔ میڈیا پر جو ہیں آپ لوگوں نے نہیں جانا اور کسی پر میڈیا میں تنقید نہیں کرنی۔ تو میرے خیال میں اگر تمام جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں اور جتنے بھی ہمارے عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ اس چیز پر عمل درآمد کریں تو ہم اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، اور اس طاقت سے ملک کا اسٹیبلشمنٹ وہ بالکل باخبر ہے کہ آج عمران خان صاحب کس پوزیشن پر ہے۔ دیکھیں آپ اتنے طاقتور ہیں، آپ کے پاس سپورٹ بھی ہے، آپ کے پاس عوامی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارا جو رائے عامہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن 8 مہینوں سے آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ ایک صوبے کے سی ایم ہیں، آپ کے پاس تو میرے خیال میں پاسپورٹ بھی نہیں ہے، تو اتنے زیادہ طاقتور ہیں، پر دوسری طرف آپ کی یہ سچویشن ہے کہ آپ اپنے نہ لیڈر سے مل سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے کہیں ملک سے باہر جا سکتے ہیں۔ آپ کے وزراء کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا جاتا ہے، مینا خان آفریدی کو۔ اس لیے تو میں ججز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ 3 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ایک سپرڈنٹ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہے، تو میں پھر کیا کروں؟ بندوق اٹھاؤں، وہاں سے جو ہے یہاں پر لشکر کشی کروں؟ میں کیا کروں؟ میں نے تو آئینی اور قانونی راستے ہی اپنانے ہیں، کیونکہ میں ایک پولیٹیکل بندہ ہوں، حملہ تو میں کر نہیں سکتا، تو وہ راستے میں اپنا رہا ہوں۔ اگر فرض کریں وہ راستے کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جمہوریت بھی کمزور ہے، آپ کے آئین پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا اور آپ کے قانون پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس میں جو ہے باہر کا بندہ نہ ہو۔ آپ اس پر اپنی اعتراضات بھی جمع کروائیں، تنقید بھی کریں، غصہ بھی نکالیں۔ میڈیا پر جو ہے آپ لوگوں نے نہیں جانا اور کسی پر میڈیا میں تنقید نہیں کرنی۔ تو میرے خیال میں اگر تمام جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں اور جتنے بھی ہمارے عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ اس چیز پر عمل درآمد کریں تو ہم اتنے مضبوط ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، اور اس طاقت سے ملک کا اسٹیبلشمنٹ وہ بالکل باخبر ہے کہ آج عمران خان صاحب کس پوزیشن پر ہے۔ دیکھیں آپ اتنے طاقتور ہیں، آپ کے پاس سپورٹ بھی ہے، آپ کے پاس عوامی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارا جو رائے عامہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن 8 مہینوں سے آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ ایک صوبے کے سی ایم ہیں، آپ کے پاس تو میرے خیال میں پاسپورٹ بھی نہیں ہے، تو اتنے زیادہ طاقتور ہیں، پر دوسری طرف آپ کی یہ سچویشن ہے کہ آپ اپنے نہ لیڈر سے مل سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے کہیں ملک سے باہر جا سکتے ہیں۔ آپ کے وزراء کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا جاتا ہے، مینا خان آفریدی کو۔ اس لیے تو میں ججز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ 3 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ایک سپرڈنٹ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہے، تو میں پھر کیا کروں؟ بندوق اٹھاؤں، وہاں سے جو ہے یہاں پر لشکر کشی کروں؟ میں کیا کروں؟ میں نے تو آئینی اور قانونی راستے ہی اپنانے ہیں، کیونکہ میں ایک پولیٹیکل بندہ ہوں، حملہ تو میں کر نہیں سکتا، تو وہ راستے میں اپنا رہا ہوں۔ اگر فرض کریں وہ راستے کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جمہوریت بھی کمزور ہے، آپ کے آئین پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا اور آپ کے قانون پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا،